بر صغیر کی علمی تاریخ میں کچھ ایسے چراغ بھی روشن ہوئے جن کی روشنی صرف ان کے دور تک محدود نہ رہی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی راستہ بن گئی۔ ایسی ہی ایک روشن مثال تھے علامہ سید نیاز حسن حیدرآبادی۔ آپ سن 1822 عیسوی میں برست ضلع کرنال صوبہ ہریانہ کے ایک علمی اور دیندار خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا غلام حسین کا شمار اپنے وقت کے ممتاز علماء میں ہوتا تھا۔ انہی سے علم و تقوی کی جو وراثت ملی وہ آپ کی پوری زندگی میں نمایاں نظر آتی رہی۔ موصوف نے ابتدائی تعلیم کے بعد لکھنؤ کا رخ کیا اور بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا، جن میں آغا حسین میرن، سید العلماء سید حسین اور مفتی سید محمد عباس وغیرہ کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ آپ نے لکھنؤ میں تحصیل علم کے بعد عراق کا سفر کیا اور وہاں اکابر علماء سے کسب فیض کیا۔ آپ نے نجف اشرف میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے بعد کربلا، سامرہ اور کاظمین کے روحانی سفر طے کیے۔ ان مقدس مقامات کی زیارت آپ کے لیے صرف روحانی تسکین کا ذریعہ نہ تھی بلکہ علمی ترقی کی ایک سیڑھی تھی۔ موصوف نے وہاں رہ کر آیت اللہ شیخ مازندرانی کربلائی، الحاج مرزا تقی طباطبائی جیسے جید اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیے۔ ان دونوں بزرگ اساتذہ نے آپ کی علمی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اجازات سے نوازا۔ علامہ نیاز حسن نے عراق سے واپسی پر حیدرآباد دکن کا رخ کیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب آپ کی علمی اور اصلاحی زندگی میں دوسرا دور شروع ہوا۔ یہاں آپ نے دینی خدمات کا آغاز کیا، عوام الناس کو عبادات، اخلاق اور دینی شعور کی روشنی دی۔ حیدرآباد کے لوگوں نے آپ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور آپ کی رہنمائی میں ایک نئی دینی بیداری نے جنم لیا۔ غرض یہ کہ موصوف خطابت، تدریس اور لوگوں کی رہنمائی تینوں محاذوں پر سرگرم رہے۔ علامہ نیاز حسن دکن میں بہت جلد مرجع خلائق بن گئے۔ نظام دکن کی جانب سے آپ کو سرکاری عہدہ بھی عطا ہوا اور آپ اپنے وظائف کی انجام دہی میں مشغول ہو گئے۔ موصوف نے مردوں اور عورتوں کے لیے 2 الگ الگ مساجد تعمیر کروائیں اور ان مساجد سے شیعہ مسلک کی اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ کی خدمات اور شہرت نواب مختار الملک سالار جنگ تک پہنچی تو آپ کی جانب خاص توجہ فرمائی۔ مختار الملک نے نہ صرف آپ کی سرپرستی کی بلکہ آپ کے علم و عمل کی بھرپور حمایت بھی کی۔ علامہ نیاز حسن نے صرف عوامی اصلاح پر توجہ نہ دی بلکہ علمی تربیت کا بھی اہتمام کیا۔ ان کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے جن میں اہل سنت حضرات بھی شامل ہیں۔ آپ کے شیعہ سنی شاگردوں کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی شخصیت اور علم کسی ایک مکتب فکر تک محدود نہ تھی بلکہ سب کے لیے برابر تھی۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں مولانا احمد خان حیدرآبادی، مولانا سید فیض حسین، مولانا صادق علی، مولانا سید اکابر حسین زید پوری اور مولانا کاظم علی امام جمعہ حیدرآباد کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ نے تمام مصروفیات کے باوجود تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی قلمی جوہر دکھائے۔ آپ کی مثنوی حدیقۃ الایمان ایک فکری اور روحانی شاہکار ہے۔ اسی طرح حلیۃ العباد ترجمہ زینت العباد علم و عرفان کے ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک گراں قدر تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے تحریر کردہ کئی اجازات بھی علمی دنیا میں محفوظ ہیں۔ خداوند عالم نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا جن میں مولانا بندے حسن، مولانا ابو الحسن جو میرن کے لقب سے معروف ہوئے، مولانا احمد رضا اور مولانا منع آغا شامل ہیں جو خود بھی دینی خدمات میں مصروف رہے۔ آپ نے 18 مرتبہ حج بیت اللہ، 29 بار زیارت اتباط عالیات اور 7 بار زیارت امام علی رضا علیہ السلام کے لیے مشہد مقدس کا سفر کیا۔ موصوف جب آخری بار سن 1892 عیسوی میں مشہد مقدس کی طرف ریل گاڑی سے روانہ ہوئے، دوران سفر اچانک بیمار ہو گئے اور اس فانی دنیا کو خیر بات کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہر سکر میں آپ کے جنازے کو ٹرین سے اتار کر جسد خاکی کو شہر سکر کے قبرستان میں امانتاً رکھا گیا۔
2 سال کے بعد کربلائے معلی میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔